الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایک عجیب آرا چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ہر ایک کا قلب چھلنی ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر مسلمان کا تعلق اپنی جان سے زیادہ اور محبت اپنے رشتہ داروں ساری کائنات سے زیادہ ہونا یہ بے پناہ ضروری ہے۔ آج اسی سرزمین سے ایک ناپاک، ملعون، بد کردار اور اخبث الخبائث نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری اس نے کی ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں ہماری حکومت ایکشن تو لیتی ہے، لیکن اتنا بڑا معاملہ ہو چکا ابھی تک ہماری حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ مسئلہ صرف ملکی مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی مسئلہ ہے۔ 1.5 ارب سے زائد مسلمان پوری دنیا میں بس رہے ہیں، سب کا تعلق اپنے نبی سے گہرا ہے اور ہر کوئی اپنے نبی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ بہت بڑا جرم ہے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف صرف مسلمانوں نے نہیں کی، بلکہ آپ کے اخلاق حمیدہ کی تعریف تمام مذاہب کے اندر موجود ہے، اور تمام مذاہب کے ماننے والے دانشوروں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایسا شاتم رسول بے خوف و خطر گھوم رہا ہے اور ابھی تک اس پر کوئی کڑی کارروائی نہیں کی گئی۔ میں حکومت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کڑی سے کڑی کارروائی کی جائے، اسے سخت سے سخت سزا دی جائے اور آئندہ کوئی اس قسم کی بکواس نہ کرے، اس کے سلسلے میں حکومت خاص طور پر ایکشن لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تمامی حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور محبت کو اتنا عام کر دو کہ ہر بچہ اپنے نبی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے۔ ہم آج رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور ان کی تعریف جس طریقے سے کرنی چاہیے اس طریقے سے کرنے کا ہم نے بیڑا بھی نہیں اٹھایا، نہ جد و جہد فرمائی ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ رب العزت جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب کسی نے گستاخی کی، جواب میرے رب نے دیا، جیسے مجنون کہہ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جب کہا گیا تو رب نے جواب میں فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ یہاں تو رد ہو گیا، لیکن اس کے بعد مان میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہ تعریف بتا رہی ہے کہ ملعون کا رد بھی کرو اور نبی کا تعارف بھی عام کرو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کے اخلاق حمیدہ کو، آپ کے عادات کریمہ کو، آپ کے شمائل کو، آپ کے خصائل کو، آپ کے فضائل کو دنیا کے ہر انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرو، تاکہ دنیا نبی کا اعتراف اور نبی کی عظمتوں کے اعتراف کے سامنے مجبور ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط بھی کرو، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک مرتبہ میں حکومت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ملک کے امن کو بھنگ کرنے والے اور ملک کے امن کو خراب کرنے والے ایسے شاتم رسول پر حکومت کڑی سے کڑی کارروائی کرے اور آئندہ اس قسم کی کوئی جسارت نہ کرے، اس کے سلسلے میں حکومت خیال رکھے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو ایمان پر زندگی دے، ایمان پر موت نصیب فرمائے،
اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔